الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام جنت کے حسین مناظر، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جنتی عورت اور حور عین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے جنتی عورت اور حور عین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک اہم نعمت جنتی عورت بھی ہے، ایک اہم نعمت حور عین بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ نیک کام کریں، ہماری بیویاں نیک کام نہ کریں تو وہ جنت میں کیسے داخل ہو پائیں گی؟ تو ضروری ہے عورتوں کے لیے کہ وہ بھی نیک کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کے شوہر کے ساتھ انہیں ملا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی ایمان میں، تو ہم ان کو ملا دیں گے اور کسی سے کسی کا عمل کچھ کم نہ ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عورتیں جنت میں داخل ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ عورتوں کے لیے بہت آسانی ہے، وہ آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی بات مانے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے تو داخل ہو جا۔ تو عورتوں کے لیے بھی جنت میں داخلہ بالکل آسان ہے۔ جب مرد بھی داخل ہو گئے، عورتیں بھی داخل ہوں گئی، تو شوہر اور بیوی دونوں ملا دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، بیوی کے ساتھ رفاقت تبھی تو خوشی کا اصل مزہ ہے۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 70، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اپنی بیویوں سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ بیویوں سمیت خوشی میں شریک ہونا سب سے اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں جس کی شادی ہو چکی ہے اس کی بیویوں سمیت جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ جنت کے اندر چاہے دنیا میں شادی ہو یا نہ ہو، جنت میں کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت بغیر شادی کے نہیں رہیں گے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، شادی اللہ تعالیٰ کروا دے گا، کیونکہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2834، وما فی الجنت عزب، کہ جنت کے اندر کوئی بھی عازب نہیں ہوگا، بن بیاہ نہیں ہوگا، شادی بیاہ کے ساتھ ہی آدمی رہے گا، چاہے مرد یا عورت رہے۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں ان کا انتظام کر دے گا اور ان لوگوں کی وہاں شادی کروا دے گا۔ کوئی بھی بغیر شادی کے نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، جنت کے اندر جو عورت ہوگی اور جو ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام برائیوں سے پاک کر دے گا۔ ان کی جو ظاہری باطنی گندگی جو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ان کو پاک کر دے گا۔ ظاہری طور پر بیماری لگتی ہے لیکن وہاں وہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس دنیا میں جو یہ رکھا ہے کہ وہ حیض کے دور سے گزریں، نفاس کے دور سے گزریں، تو یہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت کے اندر یہ تمام چیزیں ختم کر دے گا۔ اسی طرح فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کی کوئی سوکن رہے
تو اسے دلی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسے قبول کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوکن پناہ جو ہوگا اس کو بھی دل سے نکال دے گا، اور وہاں کی بیویاں تمام عیبوں سے پاک و صاف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو محل استدلال یہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں، پاک و صاف بیویاں ہیں، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 37 تک، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، بے شک ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور اسے باکرہ بنا دیں گے، بن بیاہی بنا دیں گے، عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ تو یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے عورت کو وہاں پیدا کرے گا، وہ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ ہم عمر جو ہوں گی اس کے بارے میں ایک حدیث ہمارے سامنے رہے تو بہتر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، سنن ترمذی کتاب صفت الجنہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2545، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین، جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے وہ بغیر بال والے ہوں گے، صرف سر کا بال رہے گا، اور بغیر داڑھی والے ہوں گے، یعنی وہاں داڑھی بھی نہ ہوگی، مکحلین، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی آنکھوں میں ایسا محسوس ہوگا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں، ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنتن، 30 سال کی عمر والے ہوں گے یا 33 سال کی عمر والے ہوں گے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے چاہے ان کی عمر کتنی ہی دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، مرد ہو یا عورت، 30 یا 33 سال کے ہوں گے، وہاں دونوں برابر ہوں گے، دونوں کی عمریں برابر ہوں گی اور اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور کہا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 33، کہ وہ ہم عمر ہوں گی اور کنواری ہوں گی، کہ وہ خوبصورت ہوں گی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہر کو بہت زیادہ چاہنے والی ہوں گی۔ وہاں کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ وہ تو ایک نعمت کے طور پر آدمی کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 میں، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اس کے اندر پاک دامن نیک عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، خوب سیرت عورتیں ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو پتہ چلا عورت ایک اہم نعمت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو نیک صورت نیک سیرت بیوی ملے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو گنانے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ رب کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کمی کو اللہ کے لیے ہم درگزر کر دیں، کیونکہ اگر ہم ایک کمی اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبیاں بھی ان کے اندر رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کمیاں ہیں عورتوں کے اندر اس کو ختم کر دے گا اور اس کو درگزر کر دے گا، تو وہاں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ ہوگی، وہ خوبصورت ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو جو بیویاں دے گا وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہوں گی کہ ان کے شوہر کب آئیں گے، ہر آن ہر لمحہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ کہاں بیٹھیں گی؟ یہ خیمے کے اندر ہوں گی اور انتظار کر رہی ہوں گی۔ ناظرین، جنت کی عورت اور حور عین اس کا سلسلہ چلتا رہے گا،
انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کے تعلق سے کہا فی کل زاویۃ منہا اہل ما یرون الآخرین، کہ خیمے کے ہر کونے میں بیویاں ہیں، انتظار کر رہی ہوں گی، یطوف علیہم المؤمن، اور مومن آدمی اس کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ دنیاوی عورتوں میں سے ہر مرد کو 2 بیوی عطا کرے گا، یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ترمذی کتاب صفت الجنہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2535، لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ وَعَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً يُرَى مُخُّ سُوقِهَا مِنْ وَرَائِهَا، کہ جنت کے اندر ہر مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی 70 جوڑے پہنی ہوں گی، اور اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا کہ 70 جوڑوں کے اندر سے اس کے پنڈلی کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی خوبصورت بنایا ہوگا کہ 70 جوڑے پہنے اس کے اوپر سے پنڈلی کا جو گودا ہے وہ نظر آئے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ وہاں دنیاوی عورتوں میں سے 2 عورت دے گا انسان کو، تو کیا سوکن پناہ رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے دل سے اس چیز کو نکال دے گا۔ یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کرنی ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس کئی شوہر دنیا کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، یا کسی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، خلا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اس عورت نے کئی مردوں سے شادی کی، ایک کے بعد ایک، وفات پانے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد یا خلا کے بعد، تو گویا کہ دنیا کے اندر ایک عورت کے پاس کئی مرد ہوئے، کئی شوہر ہوئے، تو قیامت میں مرنے کے بعد جنت کے اندر کس مرد کے ساتھ رہے گی؟ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جس کے پاس اچھا اخلاق ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، دیندار ہوگا، تو وہاں عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ دنیاوی شوہر میں سے دیندار آدمی کو چن لے اور اس کے ساتھ رہے، وہ اس کا شوہر ہوگا، تو میاں بیوی دونوں جنت کے اندر رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مرد کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنی طاقت دے گا؟ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی ایک حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 1627 میں صحیح کہا، ان الرجل من اہل الجنت لیؤتی قوت 100 رجل فی الاکل والشرب والشہوۃ والجماع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ہر مرد کو 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں اور جماع میں۔ اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، تو یہ چیز مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلے میں حور عین کا مطلب سمجھا دوں۔ حور مانے خوبصورت، عین مانے وہ عورت جس کی آنکھ ہرن کی جیسے ہو، یعنی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہو، اسی لیے حور عین کو کہا جاتا ہے خوبصورت بڑی آنکھوں والی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ایک اہم نعمت رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ حور عین دے گا، تو عورتوں کو کیا؟ عورتوں کے لیے اس کے شوہر ہوں گے، یا اگر دنیا میں شادی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں دوسرے مردوں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے گا۔ کیونکہ ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ دنیاوی عورتوں میں سے 2 عورتوں سے اللہ تعالیٰ شادی کرائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بھی ہو جن کا نکاح نہ ہوا ہو، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہ مرد نہ عورت بن بیاہے نہیں رہیں گے، کوئی بھی بغیر شادی شدہ نہیں رہے گا۔ تو حور عین کی جہاں تک بات ہے، یہ الگ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 19 آیت نمبر 20، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم لوگ کھاؤ پیو عیش کرو جو تم لوگ عمل کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ لوگ صف باندھے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، قالین پر بیٹھے ہوں گے، تختے پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے اللہ نے کہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین،
اور ہم ان لوگوں کا بیاہ حور عین سے کر دیں گے۔ حور عین کیسی ہوں گی؟ انتہائی خوبصورت ہوں گی، گویا کہ وہ موتی ہیں اور یاقوت ہیں، موتی اور یاقوت کی طرح وہ سرخ ہوں گی، انتہائی پاک دامن ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، کسی انسان اور کسی جنات نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، باحیا ہوں گی۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت ساری عورتوں کو، جو عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کرتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ شباب ہے، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے۔ کیا ہم اور آپ نعوذ باللہ وہاں کی عورتوں کے تعلق سے بھی یہ چیز رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہاں کی عورتیں حور عین انتہائی پاک دامن ہوں گی، انتہائی شرمیلی ہوں گی، انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ وہاں کی نعمتوں کے تعلق سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا۔ حور عین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک پڑھیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ وہاں نیچی نگاہوں والی شرمیلی عورتیں ہوں گی جس کو کسی جن نے اور کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، گویا کہ وہ موتی ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اہم نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے تعلق سے یہ بھی کہا سورہ صافات، سورہ نمبر 37، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، اور ان لوگوں کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے کے چھپے ہوئے چھلکے کی طرح باریک ہیں، نرم و نازک ہیں، انتہائی نرم و نازک ہوں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حور عین کے تعلق سے یہ بھی کہا سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، وہ حور عین ہے گویا کہ وہ چھپی ہوئی موتیاں ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ اسی طرح حور عین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو وہاں کی عورت ہوں گی، کیسی ہوں گی حور عین؟ اللہ نے کہا حور عین جو ہے اپنے شوہر کے ہم عمر ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے کسی کی عمر زیادہ ہے تو کسی کی عمر کم ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، میاں بیوی دونوں ہم عمر ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، سورہ صاد، سورہ نمبر 38، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53۔ کہا کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، نیچے نگاہیں کی ہوئی ہوں گی، اطراب اور ہم عمر ہوں گی۔ وہ عورتیں کہاں ہوں گی؟ خیمے کے اندر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 75 تک، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور وہ خیمے کے اندر خیمہ زن ہوں گی، اس کو کسی جنات اور کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ حور عین کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر جھانک لے، حور عین پیدا کی جا چکی ہیں، متعین کی جا چکی ہیں، اگر وہ جھانک لے تو دنیا روشن ہو جائے، اس کے جھانک لینے کے بعد دنیا کے اندر روشنی آ جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56، حدیث نمبر 2796، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کے اندر جھانک لے تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں روشن ہو جائے، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور خوشبو سے بھر جائے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9، حدیث نمبر 2014، لا توزی امرأۃ زوجها الا قالت زوجته من الحور العین لا توزی قاتلک اللہ انما هو عندک دخیل اوشک ان یفارقک الینا۔ اس حدیث کے اندر درس ہے اس عورت کے لیے جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے۔ جب بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے،
حور عین آواز لگاتی ہے، اے فلانی عورت تو اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، پھر وہ میرے پاس چلے آنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ دنیاوی مردوں کے لیے ابھی سے حور عین متعین کی جا چکی ہیں، جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے لیے تیار کی جا چکی ہیں۔ اور یاد رکھیے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کیا ہونے والا ہے، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جس حور عین سے تجھے شادی کرنا ہے کر لے۔ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اس لیے غصے کو پیجئے، اور حور عین آپ کے انتظار میں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، کہ جس آدمی نے غصے کو پی لیا جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو جس حور عین سے شادی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو یہ غصے پینے والے کے لیے حور عین ہے۔ اسی طرح وہاں کی جو عورتیں حور عین ہیں وہ ہمیشہ ترانہ گا رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے۔ صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1602، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، نحن الحور الحسان خبئنا لازواج کرام، ہم تو خوبصورت عورتیں ہیں اور اپنے شوہروں کے انتظار میں ہیں، پاک دامن شوہروں کے انتظار میں ہیں، اور ہم تو صرف اپنے شوہروں ہی کے لیے ہے۔ تو یہ جنتی عورت اور حور عین کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔